توجہ کے ساتھ۔ دوسرا رکن کلمہ طیبہ کا محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر آپ سے کل کوئی غیر مسلم پوچھے، کوئی ہندو پوچھ لے، کوئی عیسائی پوچھ لے کہ تمہارے کلمہ طیبہ کے کتنے ارکان ہیں، آپ کو مجھے تو پتہ ہی نہیں، کسی مولوی صاحب نے بتایا ہی نہیں، ہم تو جمعہ میں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو درس قرآن میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی یہ بات تو ہمارے سامنے نہیں آئی۔ لیکن آج جو آپ حضرات بیٹھے ہیں تو آپ کی معلومات کے اندر یہ اضافہ ہو چکا ہے، اور آپ کی معلومات میں یہ بات آ چکی ہے کہ کلمہ طیبہ کے 2 ارکان ہیں۔ پہلا رکن لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرا رکن محمد الرسول اللہ ہے۔ اب آ جاتے ہیں کلمہ طیبہ کے فرائض کی طرف کہ کلمہ طیبہ کے وہ کون سے 5 فرائض ہیں کہ جن کو پورا کیے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے پہلا فرض یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کرے، ان الفاظ کو ادا کرے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں بلند آواز سے۔ اگر کوئی شخص ان کلمات کو ادا نہیں کرتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کلمات کو ادا نہیں کرتا تو وہ پوری زندگی یہ کہتا رہے، یہ مانتا رہے، یہ نعرہ لگاتا رہے، یہ ورد کرتا رہے کہ اللہ میرا خالق ہے، اللہ میرا رازق ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان بنائیں، اللہ تعالی 7 زمینیں بنائی ہیں، ساری زندگی یہ کہتا رہے، ساری زندگی یہ مانتا رہے، یعنی اللہ کو خالق بھی مانے، اللہ کو رازق بھی مانے، اللہ کو مالک بھی مانے، تب بھی اگر وہ اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو وہ کافر ہو کر مرے گا، مشرک ہو کر مرے گا، مسلمان ہو کر اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ یہ عجیب بات میں آپ کو بتلا رہا ہوں، کیونکہ غیر مسلم جو ہیں وہ اللہ کو خالق مانتے ہیں، اللہ کو مالک مانتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، تو پھر غیر مسلم اور مسلمانوں میں فرق کیا ہوا؟ اس سے بھی زیادہ عجیب بات میں آپ کو بتلاؤں، حضور اکرم سے کچھ سکے چچا تھے ابو طالب، کتنی محبت تھی انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت کے علاوہ وہ اس بات کے بھی قائل تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، لیکن حضور سے محبت اور والہانہ عقیدت کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے بھتیجے سے کہتے تھے کہ بھتیجے میں اگرچہ تیرے موقف کو تسلیم نہیں کرتا، تیری نبوت پر میں نے ایمان نہیں لایا، میں تیرا کلمہ طیبہ نہیں پڑھ رہا، لیکن میری طرف سے تجھے گارنٹی ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تیرا کوئی بال نہیں بگڑ کر سکتا۔ تو اپنے مشن کو بیان کرتا رہے، تو اپنی رسالت کا اعلان کرتا رہے، تو اپنی نبوت کے ڈنکے بجاتا رہے، کوئی مئی کا لال تجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا جب تک میں ابو طالب زندہ ہوں۔ اتنی عقیدت اور محبت، لیکن وہ مسلمان ہو کر نہیں مرے۔ آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا جان آپ میرے کان میں ایک مرتبہ یہ الفاظ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ یہ کلمات کہہ دیں گے، روز محشر میں آپ کی شفاعت کروں گا کہ یہ میرا امتی ہے، میں آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کے باغات میں لے کر جاؤں گا، آپ کو جنت کا ٹکٹ دلواؤں گا۔ لیکن ابو طالب کہنے لگے اخترت النار علی العار، میں آگ کو آر پر ترجیح دیتا ہوں۔ یہ دنیا کیا کہے گی کہ پوری زندگی اپنے آبا و اجداد کے دین پر عمل پیرا رہا اور موت کے وقت موت کے ڈر سے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ میں آگ کو ترجیح دے سکتا ہوں، لیکن اپنے آر، اپنی انا، اپنی عزت، اپنی غیرت کو قربان نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے کلمہ طیبہ کا پہلا رکن یہ ہے کہ ان الفاظ کو، کلمہ طیبہ کے الفاظ کو، کلمات کو اپنی زبان سے ادا کیا جائے، تب جا کے کوئی شخص جا کے مسلمان ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا دوسرا رکن یہ ہے، دوسرا فرض یہ ہے کہ ان کلمات کے جو معنی ہیں ان کو بھی زبان سے ادا کرنا اور ان کو بھی سمجھنا۔ اگرچہ آپ اپنی زبان کے اندر کہیں، ان الفاظ کی کلمات اپنی زبان کے اندر یاد کریں، اپنی زبان کے اندر ان کا اقرار کریں، لیکن اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور وہ معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کوئی عبادت کے لائق، معبود اسے کہتے ہیں جو عبادت کے لائق ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق ہو۔ اور محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
ان معانی کو یاد کرنا، ان معانی کو اپنی زبان سے ادا کرنا، ان معانی کا اقرار کرنا، ان معانی کو سمجھنا، یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا فرض ہے۔ یہ بھی اس سے پہلے آپ کو کسی نے بتایا یہ بات کہ ان معانی کے بغیر، یہ جو ہمارے تبلیغی حضرات ہیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتے ہیں ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی ساری کامیابی اپنے دین کے اندر رکھی ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے حکم اور نبی کے وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا ہونے کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں 100% ناکامی کا یقین، یہ کلمہ طیبہ کا معنی نہیں ہے، یہ کلمہ طیبہ کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا مفہوم ہے جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ ذات جو آپ کو سمجھاتے ہیں، بڑی قربانیاں ان لوگوں کی، گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات بتلاتے ہیں یہ کلمہ طیبہ کا معنی نہیں ہے، مفہوم ہے جو آپ کو بتلایا جاتا ہے۔ تو کلمہ طیبہ کا دوسرا فرض یہ ہے کہ ان معانی کو اپنی زبان سے ادا کرنا، چاہے وہ آپ کسی بھی زبان کے اندر ادا کریں، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ پٹھان ہیں تو پشتو میں، پنجابی ہیں تو پنجابی میں، سندھی ہیں تو سندھی زبان میں، بلوچی ہیں تو بلوچی زبان میں، کسی بھی زبان کے اندر یہ جو معنی ہے ان معنی کا ادا کرنا، ان معنی کا اقرار کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ دوسرا فرض ہے۔ کلمہ طیبہ کا تیسرا فرض یہ ہے کہ ان کلمات کی دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ ایمان مجمل بچپن سے آپ کو یاد کرائی جاتی ہے، بچوں کو بچپن سے یاد کرائی جاتی ہے، تو اس کے اندر کیا چیز ہے؟ اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار، تصدیق بالقلب، دل سے تصدیق کرنا، یعنی دل سے اس بات کو ماننا کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے معبود ہیں، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول کے بعد کوئی بھی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ہمارے پیغمبر ہیں اور ہمارے نبی اور خاتم النبیین۔ دل سے اس بات کی تصدیق کرنا، یہ کلمہ طیبہ کا کتنے فرض ہو گئے جی؟ 3 فرض ہو گئے۔ چوتھا کلمہ عجیب ہے، چوتھا جو فرض ہے کلمہ طیبہ کا وہ بڑا عجیب ہے، اور وہ کلمہ لا ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اگر کوئی آدمی اس کلمہ طیبہ کے کلمہ لا کو کھینچ کر نہیں پڑھتا، آپ کہتے ہیں نا یہ مدارس دینیہ کیا کر رہے ہیں، یہ مولوی حضرات نے فیکٹریاں کیوں کھولی ہوئی ہیں؟ فیکٹریاں نہیں ہیں، یہ دین سکھانے کی یا نا تربیت ہو رہی ہے، عملی طور پر تربیت، تجوید، قرات، حسن قرات، یہ شعبے ہیں، اور یہ دین اسلام کے بڑے اہم ترین شعبے، یہ فرائض کے اندر شامل ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تجوید کی کیا اتنی ضروری تھوڑی ہے، بس جیسے پڑھنا ہے تو پڑھو بس قرآن مجید، جیسے آپ کو آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان ضرور کیا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا آسان ہے، پڑھنا آسان نہیں ہے۔ پڑھنے کے لیے مشق چاہیے، پڑھنے کے لیے محنت چاہیے، جدوجہد چاہیے۔ تو لا الہ، اس لا کو کھینچ کر ادا کرنا یہ کلمہ طیبہ کا چوتھا فرض ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیوں؟ آپ سے کوئی پوچھے یہ کون سی بات، یہ کوئی نئی بات ہم نے سن لی آج؟ یہ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اگر اس کلمہ لا کو، اس کلمہ طیبہ کے لا کو آپ کھینچیں گے نہیں، بغیر کھینچے آپ پڑھیں گے، یعنی یوں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، لیکن آپ بغیر کھینچے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، تو اب یہ جو لا ہے نا، لا، یہ لا نفی کا اور نہیں کا نہیں بنے گا، بلکہ یہ لام تاکید کا بن جائے گا، انکار کے معنی میں پھر نہیں ہوگا۔ حالانکہ یہ کلمہ جو لا ہے، یہ لفظ لا جو ہے یہ نفی کا ہے، انکار کا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، یہ لا کا ترجمہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اب جب اس لا کو کھینچے بغیر پڑھیں گے، لا الہ پڑھیں گے، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اور بھی بہت سارے معبود ہیں، بے شک بہت سارے معبود ہیں، اور بھی لوگ عبادت کے لائق ہیں، بہت سارے لوگ عبادت کے قابل ہیں، عبادت کے لائق ہیں،
اس لیے اس کلمہ لا کو، لا الہ الا اللہ کی لا کو کھینچ کر پڑھنا یہ بھی فرض ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھنا یہ بھی فرض ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کا چوتھا فرض ہے۔ درس قرآن کے فائدے ہیں یا نہیں جی؟ بولیں جی ایمان سے۔ کلمہ طیبہ کا پانچواں فرض یہ ہے کہ آپ کسی محفل کے اندر بیٹھے ہیں، کسی مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کوئی گستاخ، کوئی بے ادب، کوئی ملحد قسم کا، کوئی زندیق قسم کا آدمی، ہاں جی، کوئی بدتمیز قسم کا آدمی اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کیے جا رہا ہے، بار بار آپ کے سامنے کلمات کفر کہہ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یوں خاموش، سکوت، ساکت ہو کر، سائلنٹ ہو کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، گردن جھکا کے اس کی باتیں سن رہے ہیں، تو آپ کلمہ طیبہ کے پانچویں فرض کو ادا نہیں کر رہے۔ کلمہ طیبہ کا پانچواں فرض یہ ہے کہ کسی محفل کے اندر، کسی مجلس کے اندر کوئی ملحد، کوئی زندیق، کوئی گستاخ، کوئی بے ادب، کوئی دین اسلام کا دشمن، کوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کا منکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کا منکر اگر اپنی زبان سے کلمات کفر ادا کرتا ہے، اگر آپ کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، استطاعت ہے، تو آپ زبان سے اس کو منع کر دیں۔ آپ زبان سے اس کو کہیں گے کہ جناب والا بس، آپ کو یہ گستاخانہ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کے استطاعت نہیں ہے منع کرنے کی، بس اوقات ایسے حالات بندے کے پاس ہوتے ہیں، مجبوری ہے، آپ زبان سے اس کو منع نہیں کر سکتے، تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ وہاں سے، اس مجلس سے آپ کلمہ طیبہ کا اقرار کر کے اٹھ جائیں اور زبان سے کہہ دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ کا ایمان بچ جائے گا۔ آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ بچ جائے گا، آپ کا ایمان محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ کلمہ طیبہ کے 5 فرائض اور 2 ارکان ہیں، 2 رکن میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ طیبہ کا پہلا رکن ہے، محمد الرسول اللہ یہ دوسرا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ کے 5 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ ان کلمات کو زبان سے ادا کرنا، دوسرا فرض یہ ہے کہ ان کلمات کے یعنی کلمہ طیبہ کے معنی کا اقرار کرنا اپنی زبان سے، تیسرا فرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو دل سے ماننا، دل سے اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ میرے معبود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول اور آخری پیغمبر ہیں۔ اور چوتھا فرض یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی جو لا ہے، اس لا کو کھینچ کر لمبا کر کے ادا کرنا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھنا۔ اور 5واں فرض یہ ہے کہ کسی محفل میں، کسی مجلس کے اندر اگر کوئی شخص کلمات کفر ادا کر رہا ہے تو یا تو اس کو زبان سے منع کریں، زبان سے نہیں منع کر سکتے تو اس مجلس سے آپ کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول کہہ کر آپ وہاں سے برخاست ہو جائیں، اٹھ جائیں، تو آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا جی؟ محفوظ اور معمول۔